السلام علیکم، میرا نام ہے ایمن اور آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں شہر دل کی ایپیسوڈ 5۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ کھانے کے انتظار میں نہیں بیٹھی تھی، چائے پی اور وہیں سیدھی سیدھی لیٹ کر بے خبر ہو گئی تھی۔ تھکان ایسی تھی کہ پھر کچھ ہوش ہی نہیں رہا۔ اس کی نیند خراب نہ ہو اس لیے سب وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں آ گئے تھے۔ ان کی آمد کی اطلاع پر سب سے پہلے ہیرا آپا، تایو جی کی سب سے بڑی بیٹی جن کی شادی ہو چکی تھی، ان سے ملنے چلی آئی تھی۔ خلوص، سادگی، محبت، اپنائیت میں وہ بھی تائی اماں کا ہی عکس تھی، ایسے امینی کو یہ ہمیشہ میل ملاپ رہا ہو۔ لگتا ہی نہیں تھا وہ پہلی بار مل رہی ہیں۔ بھائی، ایمان کہاں ہے؟ اسے دیکھنے کا تو بہت ہی شوق ہے۔ انہوں نے فوراً اسی کمی کو محسوس کر لیا۔ وہ اندر سو رہی ہے، تھوڑا نازک مزاج ہے، تھک گئی ہے۔ فضا ہنس کر بتا رہی تھی، پھر جیسے کسی خیال کے تحت چونک کر گویا ہوئی تھی، آپ میری نام بھی جانتی ہیں جبکہ ہم پہلی بار مل رہے ہیں۔ ہیرا آپی اس کی بات پہ محظوظ ہوئی تھیں، پھر نرمی سے جواب بولی، چاچو اکثر تم دونوں کا ذکر کرتے رہتے تھے جب بھی آتے تھے، بلکہ 2 سال پہلے جب وہ آخری بار ہم سے ملنے آئے تب تم سب لوگوں کی تصویریں بھی لے کر آئے تھے، جو اب بھی ہم نے بہت سنبھال کر رکھی ہوئی ہیں، اور شکر ہے وہ صرف تصویریں ہی ہیں، ورنہ اگر آپ ہوتی تو شاید آپ پہ بھی قبضہ جمانے کا سوچتے۔ عاقب حسن ہنستا ہوا اندر آیا تھا۔ فضا نے اپنا ڈھلکتا ہوا آنچل سرحد سے سنبھالا اور کسی قدر جھم گئی، کوئی بات نہیں، تب نہ صحیح، ہم اب جو ان پہ قبضہ جمانے والے ہیں۔ ہیرا آپی کے لہجے میں محسوس کی جانے والی ذومانیت تھی۔ فضا چونک کر رہ گئی، اسے عاقب کی گرم نگاہوں کا احساس بہت شدت سے ہوا تھا۔ ضروری تو نہیں ہے یہ قبضہ پسند بھی آئے۔ وہ سنبھل کر چائے کی سمت متوجہ ہو گیا۔ فضا کا دم اس معنی خیز قسم کی گفتگو میں کس قدر الجھا ہوا تھا۔ بھائی، زبردستی کی نہیں، ہم بھی محبت کے قائل ہیں، ڈانٹ پڑی۔ ہیرا آپی کے لہجے میں اطمینان تھا۔ تبھی جینز اور شرٹس میں ملبوس 2 لمبے ترنگے لڑکے ایک دم اندر چلے آئے۔ میرے فضا اور ماما پہ نگاہ پڑتے ہی وہ دونوں قدر چونکے تھے۔ السلام علیکم، میں عاشر ہوں، آپ کے تاؤ جی کا چھوٹا بیٹا، اور یہ ولید بھائی ہیں، مجھ سے بڑے اور عاقب بھائی سے چھوٹے، سیدھی طرح کہو نا منجلے۔ فضا نے بھی تکلفی سے اسلام کا جواب دے کر ہنستے ہوئے کہا کہ جہاں عشر خوشگوار قسم کی حیرت کا شکار ہوا تھا، وہاں ولید نے کسی قدر چونک کر بغور اس کی صورت دیکھی تھی، اور اس کی متلاشی نگاہ کہ لمحے بھر میں پورے کمرے میں کسی کی کھوج میں بھٹک کر واپس جھک گئی۔ ایک عجیب سی نامرادی کا احساس ہوا تھا۔ فضا نے بہت گہری نگاہوں سمیت اسی نگاہوں کے بجھتے دیے کو یہ منظر دیکھا تھا اور کچھ الجھ سی گئی۔ آپ کیسے ہو ولید حسن؟ سنا ہے آپ نے ڈیش کر رہے ہیں۔ آنے والے وقتوں میں پاکستان کی تاریخ کو دہراتے ہوئے ملک کی باغ دور آپ کے ہاتھ میں نہ آ جائے، اس لیے ہم تو بھائی ابھی سے آپ سے بنا کر رکھنے کا سوچ رہے ہیں۔ وہ ہنس رہی تھی، انداز کی اپنائیت اور بے تکلفی بامعنی تھی۔ ولید کے حساب کو دھچکا سا لگا۔ اس نے ایک بار پھر بہت دھیان سے فضا کو دیکھا تھا۔ بے فکر رہیے، میرا آرمی میں نہیں پولیس میں جانے کا ارادہ ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں فی الحال پولیس کی اتنی ترقی کا کہیں تذکرہ نہیں ہے۔ جوان اس کا لہجہ شائستہ اور دھیما تھا۔ فضا محسوس ہونے والے انداز میں ہنسنے لگی، جس میں اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کا ہی حصہ ڈالا تھا، اور ماما کے ساتھ متوجہ ہو کر حال احوال دریافت کرنے لگی۔ پر اثر، دھیما، اتنا گھمبیر اور متاثر کن لہجہ، اس پہ اس کی غضب کی مردانہ وجاہت۔ فضا کی ہی نہیں، ماما کی نظروں میں بھی اس کی پسندیدگی جھلک رہی تھی، بلکہ وہ اس کی قابلیت کے بارے میں جان کر واضح طور پر امپریس نظر آ رہی تھی۔ وہ مختصر سی بات چیت کے بعد کمرے سے چلا گیا تھا۔ ماشاءاللہ بھابو، آپ کے تینوں بچے ہی بہت قابل ہیں۔ ماما کے لہجے میں حقیقی ستائش تھی۔ اللہ کا احسان ہے، اس کی عطا ہے۔ تائی اماں کی انکساری کا وہی عالم تھا۔ ولید اپنے کمرے میں آیا تو پہلے ہی قدم پر ٹھٹک کر رہ گیا۔ وہ بہت گہری پرسکون نیند کی آغوش میں تھی۔ چھوٹے چھوٹے زرد پھولوں والا ہاف وائٹ اور خوبصورت سی لیس سے مزین زرد کلر کے ہاف سلیو ٹراؤزر میں اس کا معصومیت بھرا نوخیز سراپا مدھم اندھیرے میں بھی جگمگا رہا تھا۔ دراز خمیدہ پلکوں کی جھالریں شہابی رخساروں پر ساکن تھیں۔ لمبے گہرے سیاہ سلکی بال بستر پر بہت دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ تو ایک نگاہ ڈال کر پچھتایا تھا کہ نگاہیں اس کے سراپے منہ لچ کر رہ گئی تھی، مگر کسی مدھر کھنکار پر وہ چونک کر متوجہ ہوا اور ہیرا آپا کو دیکھ کر بے تحاشا مزمل ہو گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہاں بھئی۔ وہ کھجل ہوا، میرے کمرے میں کیوں سلا دیا انہیں؟ ایک فکرے کو ادھورا چھوڑ کر وہ دوسرے کو بمشکل کا مکمل کر پایا۔ انداز میں صاف کترایا پن تھا۔ میں اسے ہی جگانے آئی ہوں، جب سے آئی ہے سو رہی ہے، کھانا بھی نہیں کھایا۔ آپی کی مسکان گہری ہو گئی تھی۔ وہ بولتی ہوئی آگے بڑھ کر ایمان کے بال سہلا کر اسے جگانے لگی۔ ٹھیک ہے،
جگائیں انہیں، کھانا بھی کھلائیں، مگر براہ کرم آئندہ انہیں یہ بھی بتا دیجیے گا کہ یہ میرا کمرہ ہے۔ اسے ان کی معنی خیز قسم کی مسکراہٹ نے جو ترتیب بخشی تھی، اسے بھلا کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ آپا نے جیسے اس کی بات پہ کان ہی نہ دھرا ہو اور دھیرے سے ایمان کو جگانے لگیں۔ یہیں پہ کرتے ہیں ایپیسوڈ 5 کو ختم۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔